خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ پنجاب میں سیاسی بحران کئی ہفتوں سے جاری تھا۔ 16 اپریل کو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے حمزہ شہباز شریف صاحب، اور ان کو 197 ووٹ پڑے، لیکن اس سیشن کے دوران ہم نے دیکھا کہ انتہائی بدنظمی کا مظاہرہ کیا گیا۔ ڈیپٹی اسپیکر پر تشدد بھی ہوا۔ یہ بھی دیکھا کہ پرویز الہی صاحب نے آکسیجن ماسک لگایا ہوا ہے، جو حمزہ شہباز صاحب کے مقابلے میں امیدوار تھے، اور اس کے بعد پولیس کی نگرانی میں سیکیورٹی میں ڈیپٹی اسپیکر نے الیکشن کا انعقاد کیا۔ پرویز الہی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی اراکین تھے انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ الیکٹ ہو گئے، لیکن ان کا اوتھ نہیں لیا گیا۔ گورنر اس وقت عمر سرفراز چیمہ صاحب تھے، انہوں نے اوتھ لینا تھا لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اس کے جواب میں حمزہ شہباز شریف صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے گورنر کو پہلے کہا کہ آپ اوتھ لیں چیف منسٹر کا، انہوں نے انکار کرنے کے بعد صدر مملکت کو کہا، انہوں نے بھی جب انکار کیا تو اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کو کہا گیا، جنہوں نے عدالت کے حکم پہ حمزہ شہباز شریف صاحب سے وزیر اعلیٰ کا اوتھ لیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ آئینی بحران یا سیاسی بحران ختم نہیں ہوا۔ بجٹ کی منظوری کے دوران بھی یہی اس قسم کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملے، اور ایک پیرالل سیشن ہوا ایوان اقبال میں جس پر بجٹ کو منظور کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ سیاسی کشمکش اور ذاتی مفادات کی وجہ سے سب سے بڑے صوبے میں ایک انتہائی غیر یقینی کی صورتحال قائم رہی، جس کی ہمیں جو سیاسی قیمت کے ساتھ ساتھ معاشی قیمت بھی چکانی پڑی، اور اب تک ہم چکا رہے ہیں۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کے الیکشن، اور خاص طور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان 25 اراکین کو پاکستان تحریک انصاف کے جب ڈی سیٹ کیا، کیونکہ انہوں نے پارٹی کے جو حکم تھا اس کی خلاف ورزی کی تھی، اس کے جواب میں ڈی سیٹ ہونے کے بعد دوبارہ پی ٹی آئی گئی لاہور ہائی کورٹ کے حمزہ شہباز شریف کو بطور وزیر اعلیٰ ان کا انتخاب کالعدم قرار دیا جائے، یہ الیکشن درست نہیں ہوا۔ آج لاہور ہائی کورٹ کا ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئی، اس میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ چکی ہے، فیصلہ دے چکی ہے کہ منحرف اراکین کے جو ووٹ ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، سو ان 25 اراکین کے ووٹ کو مائنس کر کے دوبارہ گنتی کی جائے۔ اگر مطلوبہ 186 ممبران کی تعداد یا ووٹ حمزہ شہباز شریف صاحب یا پرویز الہی صاحب یا کوئی بھی امیدوار اس کے پاس موجود ہیں تو وہ وزیر اعلیٰ رہنے کا حقدار ہے۔ حمزہ شہباز شریف کا الیکشن کالعدم قرار نہیں دیا، وہ بدستور چیف وزیر اعلیٰ کے عہدے پر قائم ہیں، اور ری کاؤنٹ جب ہوگا تو اس میں واضح ہوگا کہ آیا ان کے پاس 186 اراکین ہیں یا نہیں ہیں۔ نہیں ہیں، یہ اس وقت جو اعداد و شمار اگر دیکھیں تو ان کے 177 جو آج عطا تارڑ صاحب نے بھی بات کی اراکین کی حمایت حاصل ہے، اور آئین کا آرٹیکل 134 یہ کہتا ہے کہ اگر 186 اراکین یا ووٹ دونوں یا تین جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں کسی کے پاس بھی نہ ہو تو دو اکثریت ووٹ لینے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں، امیدوار ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے، ان کے درمیان دوبارہ سے ایک رن آف الیکشن ہوگا، اور جو سٹنگ ممبرز ہوں گے یا جو پریزنٹ تعداد ہوگی اسمبلی میں، ان کے اراکین کی جو سادہ اکثریت ہے وہ جیت جائے گی۔ تو اگر دیکھا جائے تو 168 پاکستان مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف کے ممبران کی تعداد موجود ہے، اگر اس میں 5 ریزرو سیٹ بھی ڈال دیں تو یہ تعداد 173 بنتی ہے۔ مسلم لیگ نواز کے جو لیڈران ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 177 ہیں، تو اگر ری کاؤنٹ بھی ہو یا اگر رن آف الیکشن بھی ہو تب بھی وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف صاحب ہی رہیں گے، جس پہ آج پہلے تو پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ نے کافی خوشی منائی کہ یہ فیصلہ شاید ان کے حق میں آیا ہے، لیکن جب ڈیٹیل ججمنٹ آئی تو یہ چیز واضح ہوئی اور دونوں جماعتوں نے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ فواد چودھری صاحب نے تو واضح طور پہ کہا کہ اس فیصلے میں کئی خامیاں ہیں اور یہ سیاسی بحران کو مزید گہرا کرے گا۔ آج پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے لاہور سے کیا رد عمل آیا، پہلے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ہماری جو تعداد ہے اس وقت وہ 177 ہے، 177 تعداد ہے۔ جو تحریک انصاف اور کاف لیگ کا اتحاد ہے ان کی تعداد 168 ہے، 168۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے 9 ووٹوں کی اس وقت برتری کے اوپر ہیں۔ یہ خوشائند فیصلہ ہے، اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اس پر عمل درآمد بھی کریں گے، اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ اپیل میں جائیں گے، ضرور جائیں۔ یہ بھی آپ نے ہی کیس دائر کیا تھا، تو آدھے لوگ خوشی منا رہے ہیں، آدھے لوگ افسردہ ہیں۔ ہم بڑا کلیئر ہیں، الیکشن کی حکمت عملی طے ہے اور ہم الیکشن میں جا رہے ہیں۔ میں نے تمام اس فیصلے کے حوالے سے جو ابہام تھا وہ دور کر دیا۔ اس کی آپ
عطا تارڑ صاحب بات کر رہے تھے کہ نون لیگ کی پوزیشن اس وقت کیا ہے اور آگے وہ کس طرح اس کو معاملے کو دیکھیں گے، اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اس کا جو اس کی اکنامک کاسٹ جو ہوگی اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے، جس کے لیے زحمت ہم نے اسٹوڈیو میں دی ہے عامر دورانی صاحب کو، ماہر معاشیات ہیں، بہت شکریہ عامر دورانی صاحب آپ کا۔ حسان خاور صاحب ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں، سابق ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے، بہت بہت شکریہ حسان خاور صاحب آپ کا۔ جنرل قیوم صاحب بھی، ہم عبد القیوم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے۔ جنرل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ حسان خاور صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، اور یہ فیصلہ بھی ہے، اس کو چیلنج بھی کریں گے، لیکن پہلے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کافی خوشی منا رہی تھی، کہہ رہے تھے جی حمزہ شہباز شریف صاحب فارغ ہو گئے ہیں۔ اب جب فیصلے کی تفصیلات سامنے آئی ہیں اور نمبر گیمز جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کل کے بعد بھی حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ کے عہدے پر قائم ہی رہیں گے۔ سو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اب یہ سیاسی بحران کا خاتمہ ہے، اور اگلے 17 جولائی کو جو الیکشن ہوگا وہ واضح کر دے گا کہ کون کس طرف کھڑا ہے یا یہ منصب کس کے حصے میں آتا ہے؟ حسان صاحب۔ شکریہ جی شہزاد صاحب۔ دیکھیں، جب یہ ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے اور اس کو پڑھا ہے تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اس کے ججمنٹ کے اندر کئی قانونی سقم ہیں اور ابہام ہیں جس کو دور کرنا بڑا ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہیں، عدالت کا فیصلہ ہے، ہم اپیل میں جائیں گے۔ اور میں آپ نے جو سوال پوچھا وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ کیا اس سے بحران کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں، لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس میں کیا ابہام ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل آئین کے صحیح آرٹیکل کا حوالہ دیا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جب ان 25 اراکین کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو کسی کے پاس بھی مطلوبہ نمبر نہیں ہے، اور سیکنڈ راؤنڈ آف پولنگ ہوگا، یعنی کہ آپ اسی دن واپس پہنچ گئے۔ اگر آپ اس دن واپس پہنچ گئے اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے ہی نہیں، تو آپ کیسے ان کے جو قوانین ہیں پچھلے، جو ان کے ڈائریکشنز ہیں، جو ڈائریکٹیوز ہیں، جو فیصلے ہیں، ان کو لیگل کور کیسے دے سکتے ہیں ایک ایسے شخص کا جو کہ آئینی طریقے سے وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہو؟ یہ پہلا سوال بنتا ہے۔ دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ لیکن ایک پوائنٹ میں ساتھ نوٹ کر دوں حسان صاحب، جو آج عدالت کا فیصلہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر if he ceased to be the chief minister but his action is protected under the de facto doctrine، یہ عدالت نے فیصلے میں لکھ دیا۔ جی، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کافی، یہ قانونی حساب سے یہ کافی ابہام پیدا کرتا ہے، اور کسی ایک تو یہ نقطہ ہے جس کی وضاحت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایک پریزائڈنگ آفیسر کا کام ہے کہ الیکشن کے وقت کا تعین کرے، جگہ کا کرے۔ عدالت نے اپنے وزڈم کے اندر یہ فیصلہ کیا، لیکن وہ لوگ جب آئین، اگر آپ آرٹیکل 134 اپلائی کریں تو جو لوگ پولنگ میں موجود ہوتے ہیں وہ دوبارہ ظاہر ہے کہ ری پولنگ میں جاتے ہیں۔ اب فیکچولی تو ہم اس سے بہت آگے آ چکے ہیں، جب آپ 24 گھنٹے کا نوٹس دیتے ہیں تو لوگ موبلائز نہیں ہو پاتے۔ ہماری اپنی پارٹی کے 6 اراکین جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں۔ اب ایک ان لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرتی ہے کہ آپ نے اگر یہ کروانا ہی ہے الیکشن دوبارہ تو آپ تھوڑا وقت دیں، مطلب اس میں 24 گھنٹے کی ایک عجلت جو ہے، یہ بھی جو ہے میرے خیال میں ہمارے لیے ایک مشکلات کھڑی کرتی ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ لگتا ہے کہ جیسے نہیں ہے۔ لیکن حسان صاحب چلیں، اگر آپ کے گزارش سنیے گا پھر آگے جنرل صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ حسان صاحب، لیکن اگر آپ کے سارے ممبران موجود بھی ہوں تو عطا تارڑ صاحب تو بات یہ درست کر رہے ہیں کہ 168 آپ کے پاس اراکین ہے، 5 ریزرو سیٹ بھی اگر ڈال دی جائیں تو 173 بنتا ہے، پھر بھی نمبر گیم آپ کے سر حق میں نہیں ہے۔ نہیں تو دیکھیں، اگر تو یہ اتنا ہی سمپل ہوتا تو پھر اس فیصلے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عدالت اپنے وزڈم میں یہی کہہ دیتی ہے کہ جی نمبر زیادہ ہے تو یہی ہونا ہے۔ جب آپ نے ایک آئینی نقطے کے اوپر، قانونی نقطے کے اوپر یہ فیصلہ دیا، یہ وضاحت ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ٹھیک تھا، یہ الیکشن جو تھا یہ غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا کلیئر ہے، جب یہ ویلیڈیٹ ہوا تو میرے خیال میں اس کا جو مینر ہے جس میں وہ الیکشن کنڈکٹ ہونا ہے وہ ہمارا رائٹ بھی، اور ہم اس کی وضاحت کے لیے اسمبلی میں جائیں گے بھی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بڑی بات یہ ہے، جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ ابھی 48 گھنٹے پہلے تو ہائی کورٹ کا ایک اور فیصلہ آیا جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ڈائریکٹو ایشو کیا گیا کورٹ کی جانب سے کہ ہماری جو ریزرو سیٹس ہیں ان کے اوپر آپ فل فور نوٹیفیکیشن کریں، جس سے ان کا جو الیکشن کمیشن کا سٹانس تھا وہ بھی نلیفائی ہوا، اور ان کو ہدایت کی۔ اب اس کورٹ کی ہدایت کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا ہے، اور ایک بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کا جو ایک متنازع کی حیثیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے اندر ایک ٹائم لائن ہے۔ یہ بہت سارے
قانونی اس کے اندر ابہام ہے. لیکن چلیں آپ کے پاس ابھی بھی کلیریفیکیشن میں عدالت عظمیٰ کا فورم آپ کے پاس موجود ہے جس پر آپ نے فیصلہ بھی کیا کہ آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. جنرل صاحب آپ کے خیال میں اس فیصلے کے بعد جو ایک سیاسی بحران کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف خاص طور پہ چودھری پرویز الہی اب سمجھ جائیں گے کہ اب انہوں نے اپوزیشن میں رہ کے یہ کردار ادا کرنا ہے یا نہیں؟ جی شہزاد دیکھیں، میں پہلا میرا جو سوچ کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سلور لائننگ ہے، جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ ہم سارے ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا جا رہا ہے اور عدلیہ کے احکامات کی پذیرائی ہو رہی ہے اور اس پہ سر تسلیم خم کیا جا رہا ہے. یہ ایک، اور آج ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، مارشل لا نہیں ہے، لوگوں کو بولنے کی آزادی ہے، عدالتوں میں جانے کی آزادی ہے، اسمبلی کی آزادی ہے. آئی تھنک یہ بہت بڑی نعمت ہے، پہلی بات یہ. نمبر 2، 16 اپریل کو جب یہ الیکشن ہوا چیف منسٹر کا، تو اس وقت یہ فیصلہ عدالت کا نہیں تھا کہ جی وہ کاؤنٹ جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے ممبرز. تو دیٹ از وائی اس وقت جو ہوا، اور اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کیا رول تھا، گورنر کا کیا رول تھا، پریزیڈنٹ کا کیا رول تھا، کتنا کیاس اور کنفیوژن، اور اس کی پھر اکنامک امپلیکیشنز اور ملک کے اندر کیا ہے. آئیڈیلی ملک کے اندر اسٹیبلٹی چاہیے، کنٹینیوٹی آف گورنمنٹس چاہیے، یہ سچی بات ہے. اور ملک کے اندر اگر آپ امن اور وہ نہیں ہوگا تو آپ معاشی لحاظ سے سفر کریں گے. ابھی جب 16 اپریل کے فیصلے کو عدالت نے کہا کہ نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ اس وقت سے شروع ہوگا، تو دیٹ مینز کہ عدالت کے اندر چلے گئے، اور عدالت نے ابھی یہ کہا کہ اگر یہ اس وقت سے اپلیکیبل ہوگا تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سیکنڈ موڈ میں آ جائیں اور اپنی سمپل میجارٹی کا ثبوت دیں. اور حکومت نے عدلیہ نے بحران کو ختم کرنے کے لیے یہ ایفرٹ کیا ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ 24 گھنٹے کے اندر اپنا اسمبلی کا اجلاس، اگر وہ نہ کہتے تو پھر یہ ڈریگ کرتے فیٹ، بیکاز وہ کلیش آف انٹرسٹ ہے. پرویز الہی صاحب تو خود کنٹینڈر ہے چیف منسٹر بننے کے، اور اس لیے لاسٹ ٹائم بھی جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، گجرات سے بندے لے آئے، ادھر سے لے آئے. تو میرے خیال میں اس چیز کو آگے چلنا چاہیے. یہ الیکشن ایئر ہے، اس کے بعد مین الیکشن ہونے ہیں. جن کی پاپولیرٹی ہے وہ حکومت میں آ جائیں گے، اور پبلک کی جو ڈیزائر ہے اس کو سر تسلیم خم ہوگا. تو اس لیے اس کے اوپر تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ جو حق میں آ جائے. جی ایک سوال ہے سر، جو چیز حق میں آ جائے آپ آپ سینئر سیاستدان ہیں، سب کو آپ جانتے ہیں، کافلی کی لیڈرشپ سے بھی آپ واقف ہیں. عدالت میں ہائر کورٹ میں جانے کا ان کا رائٹ ہے. اب اس میں عدالت کو اور سپریم کورٹ اس کو ضرور عدالت کو دیکھیے، آپ کیا سمجھتے ہیں سیاستدانوں کے لیے اندر ایک کتنی یہ سیاستدانوں کے لیے ایک ایسی بات ہے کہ عدالت کو اپنے فیصلے میں کہنا پڑا کہ جی اینی اٹیمپٹ of disorder from any quarter shall be taken as the contempt of court، یعنی کہ اگر جو 16 اپریل والے مناظر اگر آئے تو توہین عدالت لگے گی. مطلب یہ سیاستدانوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ عدالت کو اتنا واضح طور پہ فیصلہ دینا پڑا کہ جی اگر وہ حرکت کریں گے تو پھر توہین عدالت میں آپ کو ہم بلائیں گے. جنرل صاحب جی یہ بڑی افسوسناک بات ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ نو کانفیڈنس کے اوپر نیشنل اسمبلی میں کیا ہوا. سارا دن لوگ وہاں بیٹھے رہے، خراب ہوتے رہے. اینڈ تک دیر واز نو انٹینشن کہ آئینی اور قانونی طریقے کے ساتھ عدالتوں کے احکامات کو مانا جائے گا. رات کو عدالت لگنی پڑی، پرزنر وین بلانی پڑی، اور پھر ایک ان کو جب پتہ چلا کہ ابھی کنٹری جو ہے، ریاست کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا جو اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. اور پھر پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا، جو دھکم پیل ایک دوسرے کو، ڈپٹی اسپیکر کو پکڑ کے مارا، یہ کیا. تو آئی تھنک عدالت نے بالکل جو ہے قابل تحسین فیصلہ دیا ہے. یہ لینڈ مارک ہے، اور اس کے اوپر اس دن اگر ان کی میجارٹی ہے تو ثابت کریں، نہیں ہے تو دین دے شوڈ کیپ کوائٹ. سپریم کورٹ میں جانے کا ان کا حق ہے. سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس کے اوپر بھی سر تسلیم خم ہوگا. یہ 5 سیٹوں کا نوٹیفیکیشن ابھی نہیں ہوا، اور اگر یہ ہو بھی جائے تو از امٹیریل، بیکاز اس کی وہ نہیں ہے، اس کو ملا کے بھی ان کے پاس سمپل میجارٹی نہیں ہے. تو آئی تھنک ان کو دے شوڈ ایکسیپٹ دس اینڈ پریپیئر فار جنرل الیکشنز. ویری رائٹ، پریپیئر فار دا جنرل الیکشن. عامر دورانی صاحب، یہ سیاسی محاذرائی پنجاب میں شروع ہوئی 16 اپریل سے ابھی تک جاری ہے، اور
امکان یہ ہے کہ یہ 17 جولائی تک جاری رہے گی. جب ضمنی انتخابات ہوں گے تو واضح ہو جائے گا کہ کس کے پاس کلیئر میجورٹی ہے, کس کے پاس نہیں ہے. ان سب باتوں کی کوئی معاشی قیمت بھی ہوتی ہے, یا ملک کی جو معیشت ہے وہ ایک آئسولیشن میں چلتی رہتی ہے, سیاسی حالات جس قسم کے بھی ہوں؟ شہزاد شکریہ. دیکھیں یہ تو اس پہ آپ پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اور اب پنجاب بالخصوص اگر اس کے ہم ضمن میں دیکھیں, پنجاب ہماری سب سے بڑا جو ہے ان ٹرمز آف جو شیئر ہوتا ہے جی ڈی پی کا, وہ سب سے زیادہ پنجاب کا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, تو پنجاب کی معیشت کو کسی طرح سے بھی روکنا, اس کے کچھ پہیے نہ چلنا. اب پھر پہیے نہ چلنا, ایک تو ہے پرائیویٹ سیکٹر, یہ نجی جو سیکٹر ہے وہ تو چلتا رہے گا, اپنا کام کرتا رہے گا, لیکن جہاں نجی سیکٹر کو حکومت پنجاب سے کوئی کام کی ضرورت ہوگی وہ وہاں پہ کام رکے گا. وہ کیوں رکے گا؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جیسی حکومت آتی ہے جاتی ہے, یا کوئی بھی ضمنی انتخابات کے نتیجے میں کوئی بھی حلقے میں یا کسی یونین کاؤنسل میں کوئی تبدیلی آتی ہے, تو اوپر سے لے کے نیچے تک سرکاری افسران کو تبدیل کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ آپ کی سیکورٹی ایجنسیز کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو دیکھیے یہ اگر یہ محاذرائی ہو رہی ہوتی امریکہ میں یا کسی اور جدید میں نا, جاپان تک میں کہیں بھی ہو جاتی, اور میں اب تو یہ بھی کہنا پسند کروں گا کہ انڈیا میں بھی ہو رہی ہوتی, تو کم از کم یہ ہم کہہ سکتے کہ چلو معیشت کے کچھ پہیے چل رہے ہیں. لیکن ابھی تو پنجاب میں دیکھیے سب سے جو امپورٹنٹ ضروری اس میں ہمیں بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے, وہ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت, مطلب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ بھئی حکومت جو ہے وہ سب سے زیادہ روزگار پرووائڈ کرتی ہے, حکومت سب سے زیادہ ٹھیکے پرووائڈ کرتی ہے. اب وہی حکومت جس نے آپ کا اے ڈی پی پنجاب کا امپلیمنٹ کرنا ہے, وہی حکومت آپس میں کچھ مطلب تذبذب میں بیٹھی ہے کہ یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے, کیا کرنا ہے. تو میں ایک تو یہ بہت بڑا ڈیلے دیکھتا ہوں جو جس کو ہم فسکل ایئر کہتے ہیں 2023 کا, اس میں پہلے مجھے تو سیدھا نظر یہ آ رہا ہے کہ پہلا جو کوارٹر ہوگا, یعنی جو سیمائی ہوگی, اس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ اخراجات جو کرنے ہیں وہ ایلوکیشنز ہو بھی گئیں تو اخراجات شروع نہیں ہوں گے, اور جو کچھ پروجیکٹس کنٹینیو ہو رہے تھے ان کے اوپر خرچہ رکا ہوا ہوگا, اس سے ہمیں ہر جگہ. اس میں ایک اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہمیں اس میں بالکل اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. دیکھیے یہ میرے لیے ایک بڑا عجیب سا ایز اے مطلب آپ معاشی تجزیہ نگار سمجھ لیں اس کو, اقتصادی تجزیہ نگار کی حیثیت سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ کورٹ جو ہوتا ہے, یہ جو عدلیہ ہوتی ہے, اس کا کام اسمبلی کے کاموں میں دخل نہیں ہوتا ہے, چاہے وہ اسمبلی اسٹیٹ کی ہو یعنی ہمارے صوبے کی یا اوپر کی. اچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایسے جو ہوتے ہیں اس پہ انہی اسمبلیوں کی انہی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو جو الیکشن میں نمائندے منتخب ہو کے آتے ہیں, وہی لوگ آپس میں ایک سوجھ بوجھ کمیٹیاں بناتے ہیں. اس وقت میں ایک سادی مثال آپ کو, ابھی پچھلے ہفتے 2 پورے مطلب امریکہ کی ریاست کے لیے ایک بڑے عظیم قسم کے فیصلے آئے سپریم کورٹ سے. ان دونوں کا تعلق رائج الوقت سیاست سے نہیں ہے. ایک رو ورسز ویڈ جو ایبارشن پہ آیا, دوسرا ان کا گن لا کا. اب آپ اس کو گھما پھرا کے آپ ملا سکتے ہیں, لیکن ادھر جو کمیٹی جو ٹرمپ کے جو جہاں مثلا جس طرح اسمبلی کی بے حرمتی ہوئی, اس نے کہا الیکشن فکس ہوئے, وہ فیصلے کون کر رہا ہے؟ وہ عدالت نہیں کر رہی ہے. تو یہاں پہ یہ میں ضرور کہتا جاؤں گا کہ لیکن اس میں اگر وہ جن اراکین کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جو سیاستدان ہیں یا جو اسمبلی کے امور چلاتے ہیں, وہی لوگ جب عدالت سے رجوع کریں گے اور عدالت سے کہیں گے کہ آپ انٹروین کریں اور ہمارے مسائل حل کرائیں, تو پھر تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اس بنیاد پر کہ جو درخواست سامنے ان کی آئے گی. اس کا جواب دینا موضوع نہیں ہے نا, کیونکہ یہ تو آپ ہمارے فاضل کولیگ سے پوچھیے. نہیں, آپ نہیں کہہ رہے عدالت انٹروین کرتی ہے, لیکن عدالت نے خود تو انٹروین نہیں کیا. پی ٹی آئی والی ہمارے ملک میں پچھلے 20 سال میں پیٹیشن لے کے گئی جس کے اوپر عدالت نے فیصلہ کیا. لیکن گورننس جو ہوتی ہے نا, جب بھی کسی ملک کا نظام چلتا ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ادارے ہوتے ہیں اور کچھ ہم اس کو کہتے ہیں ٹریڈیشن, یعنی ایک ورثے میں چیز ملتی ہے کہ یہ ہوتا رہا ہے. تو اب یہ ایک مطلب یہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کب سے یہ کہ ہے اب عادت بن گئی کہ عدالت نے مداخلت کرنی شروع کر دی سیاست میں, اور پھر سیاستدانوں نے دیکھا کہ جب کچھ نہیں ہو سکتا تو انہوں نے عدالت سے رجوع کرنا شروع کر دیا ان سیاسی معاملات میں. تو یہ تو اب ایک قسم کا سے کہتے ہیں ایک وہ دستور بن گیا ہے. تو یہ کوئی قانون نہیں ہے, یہ ایک دستور ہے. تو اس دستور کو کہیں نہ کہیں توڑنا پڑے گا, ورنہ پھر جو آپ نے جس طرح کہا نا معیشت کے اور باقی پہیے جو ہے وہ ہم آہنگی سے چل نہیں سکتے. ویری رائٹ. حسان خاور صاحب, اب کل عدالت کے حکم کے مطابق 4 بجے اجلاس ہے. پہلے کاؤنٹنگ ہوگی, اگر حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس مطلوبہ ووٹ ہوئے تو وہ چیف منسٹر رہیں گے, نہیں ہوئے تو جیسے آپ نے بھی پہلے کہا کہ آرٹیکل 134 کے تحت جو ہے وہ
دوبارہ سے ری پول کی بات کی جائے گی اور سٹنگ ممبرز جو ہوں گے ان کی اکثریت دیکھی جائے گی. تو کل کے مناظر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا بتائیں کہ 16 اپریل سے مختلف ہی ہوں گے, جو بھی فیصلہ آئے گا عدالت کے حکم کے تحت وہ قبول ہوگا پی ٹی آئی کو بھی اور خاص طور پہ پرویز الہی صاحب کو. حسان صاحب آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی, شاید آپ نے میوٹ کر دیا, اس کو ذرا ٹھیک کر لیں پہلے. جی اب ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو کل پہلے عدالت میں جائیں گے اور امید کرتے ہیں کہ عدالت اس پہ فی الفور جو ہے وہ ایکشن لے اور ہماری داد رسی کرے اور اسی اسپیڈ پہ ہمیں بھی جسٹس دے. جیسے حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ عدالتوں کو تو دروازے رات کو بھی کھٹکھٹائیں تو کھل جاتے ہیں, تو گمان تو یہ کہ کھل جانے چاہیے. جو عامر صاحب نے بات کی نا وہ بڑی اہم, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف دو سیاسی جماعتوں کے بیچ میں نہیں ہے, اس میں پنجاب کے 11 کروڑ عوام بھی. اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ابھی پنجاب کا حال ہی میں جب بجٹ آیا تو جس دن بجٹ آ رہا تھا اس دن تک بھی پنجاب میں کوئی وزیر خزانہ نہیں تھا. پورا کا پورا بجٹ جو ہے وہ بیوروکریسی کے اوپر چھوڑا گیا اور کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل انپوٹ نہیں تھی. تو پنجاب کے جو مستقبل ہے اس سے بھی کھیلا جا رہا ہے اور پنجاب پاکستان کی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا, جنرل صاحب نے, میں بہت جنرل صاحب کی عزت کرتا ہوں اور انہوں نے بڑے شائستہ انداز میں اپنا موقف دیا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر ماشاءاللہ قانون اور آئین کی پاسداری ہے, لیکن دیکھیں جو ضمنی الیکشن کے سلسلے میں ہو رہا ہے اور جس طرح سے اسٹیٹ مشینری کو یوز کیا جا رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو آپ کے اپنے ہمارے میڈیا کے جو اینکرز ہیں, میں نام نہیں لیتا ادھر, ان کو کچھ لوگوں کو جس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے, جس طرح سے پرچے کیے جا رہے ہیں, تو مجھے تو نہیں نظر آتا کہ بات کرنے کی آزادی ہے. مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہماری پارٹی کی ایک بوڑھی خاتون لیڈر جب احتجاج کے لیے نکلی تو ان پہ انسداد دہشت گردی کا پرچہ کیا گیا. وہ قانون جس میں ہم اپنے دہشت گردوں کو ٹرائی کرتے ہیں اس میں ہم نے ایک بوڑھی خاتون جو کینسر سروائیور ہے ان کے اوپر پرچہ کیا اور یہ ظاہر کیا کہ جیسے وہ دہشت گرد ہے. تو اگر, اور الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے میں نے آپ کو اس کے بارے میں پہلے بھی بتایا. تو جنرل صاحب نے جو ایک اور بات کی ہے نا, میں اللہ کرے کہ ان کی پارٹی کا موقف ہو کہ انہوں نے کہا یہ الیکشن جیئر ہے اور جنرل الیکشن کی طرف اگر جائیں تو وہاں پہ یہ فیصلہ اس کے بعد جو پارٹی آئے, میں سمجھتا ہوں, میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اس وقت یہ جو فیصلہ ہے اس سے سیاسی استحکام میں نہیں بلکہ عدم استحکام میں اضافہ ہوگا. اور اس وقت صرف ایک حل ہے کہ آپ جنرل الیکشن کرائیں, فوری کرائیں, شفاف کرائیں, اور جو پارٹی آئے پھر اس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو. اچھا, یہ آپ کی ایک سیاسی مطالبہ تو آپ کا ہو سکتا ہے, لیکن اگر آئین اور قانون کی بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نواز یا اگر حمزہ شہباز شریف صاحب دوبارہ کل چیف منسٹر منتخب ہوتے ہیں, سو اس مطالبے کو نہ مانیں اگر وہ, تو کوئی آئینی خلاف ورزی یا قانونی خلاف ورزی نہیں ہے. سیاسی طور پہ یقیناً آپ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں. سو اگر ایسی نہیں ہے بات, سو پھر اصولی طور پہ تو آپ کو ان کو وزیر اعلیٰ تسلیم کر کے آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں, میں تو بڑی صاف بات کروں گا. اس کے بعد ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ضمنی الیکشن میں اس وقت اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے, آپ اپنی رائے بے شک دے دیں اس کے اوپر. لیکن بات یہ ہے کہ ایک ایسی 12 جماعتوں کی حکومت جو مہنگائی کے نام پہ آئی تھی, اس نے 2 مہینے کے اندر مہنگائی وہاں پہنچا دی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ہم بلیم گیم الگ بھی کر لیں, میرا تو نہیں خیال کہ کوئی شخص ان کو ووٹ دینا چاہے گا. میرا تو یہ بھی خیال ہے کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے جو اپنے ڈائی ہارڈ ووٹرز ہیں, نواز لیگ کے خاص طور پہ, وہ جب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف اور بلال صاحب اور آصف زرداری سب بغل گیر ہیں تو ان کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے. پھر جن لوگوں نے اپنی وفاداریاں چینج کی ان کے خلاف بھی بہت غم و غصہ ہے. تو میرے خیال میں تو بڑا کلیئر ہے. لیکن اگر ہم نے اسٹیٹ مشینری کو یوز کرنا ہے, الیکشن کمیشن نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کرنا اور ہم نے زبردستی کرنا ہے, آئین کی آڑ میں رہ کے ہم نے قانون کے پیچھے پردے کے پیچھے چھپ کے جمہوریت کا مذاق بنانا ہے, بالکل ٹھیک. پھر اگر لیکن آپ کے لیے تو سر یہ ون ون ہے, آپ کے لیے تو ون ون ہے کہ مہنگائی کا عذاب جو ہے وہ نون لیگ کے دور حکومت میں اگر بقول آپ کے آ گیا ہے اور ووٹ ان کو نہیں دیں گے تو ون ون ہے. آرام سے آپ سیاسی تیاریاں کریں انتخابات کی اور نون لیگ کو اور باقی اتحادیوں کو شکست دیں. اگر میں نے کسی اور ملک کا پاسپورٹ رکھا ہوتا اور پاکستان میں میں صرف پیسے کماتا اور میں نے باہر چلے جانا تھا تو میرے لیے ون ون تھا. میں پاکستان کا شہری ہوں. میرے خیال میں پاکستان کے عوام کے لیے یہ ون ون نہیں ہے. جتنا سیاسی عدم استحکام بڑھے گا
उतना ही इक्तिसादी और मुआशी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा और ठीक पाकिस्तान ठीक का बहरान। मैं सर वापस आता हूँ कि मंसूर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं और इस मुकदमे में रिप्रेजेंट मंसूर उस्मान अवान साहब माजरत और इस मुकदमे में चीफ मिनिस्टर साहब की पैरवी कर रहे थे। सर ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस चीज़ को लेके आगे। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला करती है तो फिर क्या होगा, क्योंकि फिर अगेन कन्फ्यूजन सी लोगों में फैल जाती है। और जैसे अभी हसन खावर साहब कह रहे थे कि अगर रात को अदालत ने एक फ़ैसला दिया था तो असूली तौर पे हमारा मौक़िफ़ भी फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर अदालत को सुनना चाहिए। जी देखिए, अदालत में जाने का जो एक नुकता जो मैंने कम से कम जो देखा है या रिपोर्ट हुआ है कि जिस बेसिस पे ये जाना चाहते हैं वो बेसिस गालिबन सिर्फ ये है कि वज़ीर आला के इंतखाब को कलअदम करार दिया जाना चाहिए था, उनको डी नोटिफाई कर दिया जाना चाहिए था। और इनका ख्याल ये है कि उनके वज़ीर आला होते हुए शायद इलेक्शन फेयर नहीं होगा जो मिनिस्टर का होना है। मैं इस पे थोड़ा सा इसको रिस्पॉन्ड कर दूं, अगर यही बेसिस हो तो जो एक मिसनोमर या एक जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि जी इलेक्शन को कलअदम करना चाहिए था। आप जरा ये अस्यूम कर लें फॉर अ मोमेंट कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 17 मई को आया है वो 17 मई को ना आया होता, वो 15 अप्रैल को आया होता, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन से एक दिन पहले आया होता, तो उस वक्त जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, स्पीकर थे, वो क्या करते? वो ये करते कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये जो डिफेक्टिंग मेंबर्स थे पीटीआई के, उनके 25 वोट उस 197 में से मिला कर देते और कह देते कि जी चूंकि पहले इलेक्शन में पहले पोल में जी बिल्कुल कैंडिडेट को मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप नहीं मिली तो लिहाजा मैं सेकंड पोल में जा रहा। और सेकंड पोल में फिर जो प्रिंसिपल है आइन का वो ये है कि द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट इन द हाउस एंड वोटिंग, उसकी जो मेजॉरिटी होती है वो फिर चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं। तो अब हाई कोर्ट ने अब एग्जैक्टली यही किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब को कहा है डिप्टी स्पीकर को कि आप ये अब फैसले का इतलाक करें और अगर उस इतलाक की रोशनी में किसी के पास 186 का नंबर नहीं है तो फौरन सेकंड पोल में चले। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर एक सवाल है, आप सही कह रहे हैं भी, ये जनरल अब्दुल कयूम साहब भी यही बात कर रहे थे। मुझे ये बताएं कि जो जस्टिस साजिद साहब ने ये एक इख्तलाफी नोट लिखा है, इसको बुनियाद बना के अदालत उज़्मा के सामने जो है अपनी पिटीशन रख नहीं सकती क्या तहरीक इंसाफ या काफ लीग? देखिए, जो ऑर्डर होता है कोर्ट का वो मेजॉरिटी से होता है, तो ये 4-1 की अक्सरियत से फैसला आया और ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो अब वो है जो 4 मेंबर्स ने कहा है। ये जो एक मंतक दी जा रही है कि वो जो सिंगल जो डाइसेंटिंग मेंबर है उनके फैसले को रखें, तो आप याद करें कि जो 63A का फैसला आया वो भी तो 3-2 की अक्सरियत से आया है, वो कोई एब्सोल्यूट 5-0 से नहीं आया था। तो जो तरीकाकार है अदालती या जो कानून है वो ये है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वो होता है जो जी बिल्कुल से आता है। तो 4 मेंबर्स एक तरफ है, एक मेंबर का डाइसेंट है, तो उससे कोई फैसले की बिल्कुल उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल वो ले जाए अपना, उनका हक है, कानूनी आईनी हक है, वो आप ले जाए। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर उस्मान अवान साहब, आप हमारे साथ मौजूद। रानी साहब, अब हुकूमत कोशिश तो यकीनन करती है कि मईशत बेहतर हो, लोगों को रिलीफ मिले, उनकी सियासी मकबूलियत में इजाफा हो, आगे इलेक्शन में जाएं, वोट मिलें, दोबारा मुंतखब होके आएँ। अब ये जो सिलसिला चल रहा है, हमने देखा कि IMF से आपका मतलब डील डन हो गई, आपको किस्तें मिलनी हैं, डॉलर कभी ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे आ रहा है। अब ये डॉलर जैसे जैसे नीचे जाएगा, सो इट्स अ गुड ऑमेन फॉर पाकिस्तान की कोशिश हुकूमत की ये है कि किसी तरीके से इसका रेट नीचे लेके आया जाए ताकि आपका जो एक बोझ पड़ गया है वो कम हो या नहीं। ये साग डार साहब की वापसी के कॉन्टेक्स्ट में आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी, उस पर तो मैं बिल्कुल तज्जिया नहीं करूँगा, लेकिन मैं इस बात पे ज़रूर तज्जिया करूँगा कि क्या डॉलर की कदर में इजाफा होना या उसको उसमें कमी आना, ये एक इस वक्त मैंने पहले भी फरमाया था, अर्ज़ की थी कि ये सारा जो है एक बैनुल-अक़वामी एक चक्कर भी चल रहा है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि US डॉलर जो अमेरिकन डॉलर है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। सिर्फ हमारे लिए नहीं हो रहा। मैं कल की आपको एक मिसाल दे देता हूँ, इस पे बहुत से मतलब जो इक़्तिसादियात के माहिर हैं वो बड़ा इस पे तज्जिया कर सकते हैं कि अगर देखा जाए तो वो कल दुबई में कीमत जो तेल की थी 256 रुपये लीटर थी। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ से 20 साल पहले पानी जो था फी लीटर वो 3-4 रुपए का था, मतलब उसकी 3-4 गुना ज़्यादा कीमत थी। अच्छा, वापस अब एक शाक व सबाक में आपके सवाल के जो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहली बात यह कि ये जो जितनी अभी मिफ्ता साहब ने जो इस्लाहात की हैं उनको आप सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हर सूबे के ज़िम्मे में देखें।
اچھا اس میں سب سے زیادہ اگر میں اس کو تھوڑا سا بات کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ پنجاب وہ واحد صوبہ تھا خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ جہاں پہ عملی طور پہ اس سال جو حکومت محنت کر رہی ہے ٹیکس لگا کے کر کے تو پروونشل لیول کا جو ریونیو کلیکشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ بڑھنے کی امید تھی کہ اگر حالات ٹھیک طرح چلتے تو وہ ہوتا. وہ امید چونکہ اب یہ پھر وہی اس تذبذب کا شکار ہو گئی ہے کہ کیا فیصلہ کیا نہیں کرنا ہے. یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ چیز ہے کیونکہ ہمارا جو اندرونی قرضہ ہے جو حکومت پاکستان کا اس کے صوباؤں کا جو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل ڈیٹ وہ کافی حد تک ہمارے باہر بیرونی قرضے سے زیادہ ہے. اور اس کا مسئلہ ہے جتنا اور خاص طور پہ جو ایک بہت بڑا صوبہ ہے جب تک وہ اپنے آپ معیشت کو چلائے نہیں اور اس میں ایک طرح سے ہاتھ نہ اس طرح سمجھ لیں بڑا جو بھی بچہ یا بچی وہ جس کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ ہے اس وقت خاندان کی وہی اگر کما کے نہیں لائے گا. لیکن وہ آپ نے پہلے سوال کے جواب میں جیسے بات کی جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے 2 ماہ ہو گئے ہیں لیکن چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ صحیح طور پہ کام نہیں کر پا رہے انہی چیزوں کی وجہ سے. تو پھر فیصلے جو کرنے ہیں یہاں پہ 2 چیزیں ہو رہی ہیں نا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حسان نے بات بالکل ایک صحیح طرح سے بیان کر دی کہ اس نے کہا کہ دیکھیے آپ کا مطلب وزیر خزانہ ہی نہیں تھا اور آپ مطلب وہ ایک قسم کا اس وقت بل ایبڈکٹ ہو رہا ہے. ایبڈکٹ میں اس کو جس طرح نا اغوا کیا جا رہا ہے ان چیزوں کو. اب ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. مثلا آپ سینٹر میں دیکھ لیں لیکن مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جسٹیفائڈ ہے یہ آبجیکشن ریز کرنے پہ کہ اگر چاہے قومی اسمبلی ہو آپ وہاں پہ آپ بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے یا استعفے دے کے آپ چلے گئے ہیں سو پھر اگر آپ پھر کیا جواز بنتا ہے کہ آپ کے جی وزیر خزانہ نہیں ہے وزیر خارجہ نہیں ہے کہ آپ اس پروسیس کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیے ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں. پنجاب میں تو ایک سیاسی مجبوری کے تحت آپ بیٹھے ہیں لیکن ان جنرل اگر آپ ملکی اکانومی کی بات کریں سو آپ کا جس ادارے میں سٹیک ہونا چاہیے یا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے وہاں سے تو آپ چلیں گے. دیکھیے اس میں کچھ اس کا پھر سیاق و سباق لیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ حکومت کیوں چاہیے اس وقت آخری 1.25 سال کے لیے کسی بھی پارٹی کو. وہ صرف اس لیے چاہیے کہ ہمارا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنی حدوں میں کام نہیں کرتے ہیں اور وہ جو آپ نے کہا نا کہ ووٹ ڈلے گا ووٹ ڈلتا نہیں ہے ووٹ لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جو اصل میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ ووٹ کیوں لیے جاتے ہیں کیوں آپ نے ووٹ ڈالنا کہیں ہوتا ہے ڈالتے وہاں جہاں پہ اس پچھلی حکومت کا اثر و رسوخ تھا. اچھا یہ وفاقی سطح پہ یہ صرف الیکشن کمیشن اور بڑے بڑے فیصلوں لیکن جو اصل جس طرح ابھی آپ نے سندھ میں دیکھا ہے اصل کام تو ہے صوبائی لیول پہ یا مقامی. جہاں تک میں نے وفاق پہ پی ٹی آئی کی تنقید کی تھی وہاں میں پنجاب میں تنقید اس لیے نہیں کر رہا کہ جب آپ نے میدان میں کھیلنا ہے تو پچ ہی ہے ٹھیک تو پھر آپ دونوں سائیڈ آپ نے پھر اپنی وہی تیاریاں کرنی جو دوسری ٹیم کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. چلیں میں واپس آتا ہوں. جنرل صاحب اب بات یہی ہو رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور اتحادی حکومت یہ آ گئے. شروع میں پرویز الہی صاحب کے بارے میں کوشش کی گئی اور مطلب یہاں تک ہوا کہ انہوں نے مبارکباد بھی زرداری صاحب سے وصول کر لی لیکن شاید مسلم لیگ نواز اور کاف لیگ یا ٹو بی اسپیسیفک پرویز الہی صاحب کے درمیان جو خلیج ہے وہ کم کرنے میں شاید نون لیگ کی قیادت ناکام ہوئی. اگر پرویز الہی صاحب اس وقت مان جاتے تو آج پنجاب میں یہ سیاسی بحران جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں نہ ہوتا. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی کمی رہ گئی کہ سیاسی مفاہمت میں تو بہت اچھے ہیں آپ لوگ لیکن پرویز الہی صاحب کے معاملے میں ڈیل کرنے میں شاید کوئی کسر رہ گئی آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں شہزاد جو فیکٹ آف دی میٹر ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنانے کے لیے بالکل تیار مسلم لیگ نون بھی تیار ہو گئی تھی اور نواز شریف صاحب نے بھی اپنا کانسنٹ دے دیا تھا. تو اس لیے وہ تو کوئی اور ان کو ان کی ذمہ داری بھی لے لی تھی زرداری صاحب نے. یہ تو جب عمران خان صاحب کو ملنے چلے گئے اور وہاں بیٹھ کے تو ان کو کہیں انڈیکیشن یہ ہو گئی کہ نہیں یہ سارا کام الٹ رہا ہے اور یہ ایسے نہیں ہوگا جیسے عدالتیں یا قانون کہہ رہا ہے یہ کوئی اور طریقہ ہوگا تو فوراً انہوں نے یو ٹرن لیا. آپ یہ دیکھیں کہ پرویز الہی صاحب کا آپ کو ماضی بھی پتہ ہے نا کہ یہ کہتے رہے کہ پرویز مشرف صاحب 10 سال وردی پہنے رکھیں تو ہمیں بڑا خوش ہوں گے یہ ہوں گے. تو جب آپ کی سوچ کا معیار یہ ہو انداز یہ ہو آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ پرویز الہی صاحب آج چیف منسٹر ہوتے اور ان کو اوکے کر دیا گیا تھا. پھر انہوں نے دیٹ از دی ریزن کہ ان کے بہت قریبی چودھری شجاعت جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ آپ نے ہمیں بھی خراب کیا ہے تو ادھر ہو گئے. تو یہ ہماری کوئی نہیں تھی. مسلم لیگ نون نے اپنے طور پہ ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری یہ مان گئے تھے کہ اوکے ہم آپ کو پرائم منسٹر کے لیے شہباز شریف صاحب دے سکتے ہیں. آلدو مطلب ہے کہ شاید ہم
آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے تو بہت سی اور فیکٹرز اس میں ہوتے. اینڈ سیکنڈلی جو پنجاب کی ہے اس کے لیے ہم نے کہا پرویز الہی. یہ شہباز شریف صاحب کو بھی خود میں نے سنا ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارا چوائس جو حمزہ نہیں تھا, بالکل حمزہ تو باقی کولیشن لوگوں کا چوائس تھا, تو دیٹ از دی ریزن کہ ان کو چننا پڑا. یہ پرویز الہی صاحب نے جو ہے نا سیلف انفلکٹڈ وونڈ ہے, اور پھر جب انہوں نے دیکھا تو پھر اپنی اس امبیرسمنٹ کو چھپانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. وہ ہاتھ پکڑ لیا کہ اتنا مجھے یہ مار گئے ہیں, وہ کیا ہے, ادھر سے بندے بلا لیے, حملہ کرا دیا, اور پھر ڈریگنگ فیٹ. ابھی بھی ان کا یہ دل تھا کہ اوپن اینڈڈ فیصلہ ہو جائے اور ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے عید کے بعد دیکھیں گے, اس کے بعد دیکھیں گے, اور پنجاب میں کوئی حکومت نہ ہوتی, چونکہ کسی کی میجارٹی پروف ہو کے تو نہیں آئی ہوتی نا. جنرل صاحب جو پنجاب کی اہمیت کا وہ عدالت نے, ہمارا ویو پوائنٹ تو یہ تھا کہ یہ بیک ڈیٹڈ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, لیکن عدالت نے کہا نہیں ہوگی, اور ہم نے کہا اوکے ویلکم, ہم کریں گے. اس کے مطابق ہم عدالت کے اندر گئے, عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا کہ نہیں وہ وہی ہوگی, اور آپ کے وہ 15 جو ہیں وہ لوگ یا 20 لوگ وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے آپ سے جنرل صاحب, اگلے پنجاب کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے, وہ بھی اللہ کا کرم ہے آپ کو, پاکستان تحریک انصاف کے 25 والے دن ہی ثابت ہوگا نا جی, جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں, یہ دل ہے کہ اس کو بھی سوال سن لیجیے گا جنرل صاحب, اور ایک انسرٹنٹی کی سچویشن کریٹ کریں اور آگے چلیں. تو دیٹ از دی ریزن کہ میرے خیال میں اس وجہ سے یہ عدالت کا فیصلہ ایک ایسن فیصلہ ہے, اور اس سے ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے گی, اور جو چیف منسٹر بن کے آئے گا وہ زیادہ مضبوط ہوگا, اور وہ سب سے بڑے صوبے کو بہترین طریقے سے چلائے گا. ایک سوال سنیے گا, آپ بہت سینئر ہیں اور ہم سے بہت بہتر تاریخ, سیاسی تاریخ پاکستان کی جانتے ہیں. 1988 اور 2008 پاکستان میں مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت, صوبے میں پنجاب سب سے بڑے صوبے میں مسلم لیگ نواز کی حکومت, اور پرابلمز آپ نے سیاسی کس قسم کی ان دونوں ادوار میں دیکھی کہ صوبے میں اور مرکز میں جو کشمکش رہی. اب 17 تاریخ کو جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, ایک ہائپوتھیٹیکل ایک سینیریو ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر وہ ساری سیٹیں پی ٹی آئی دوبارہ جیت لیتی ہے, بیلنس چینج ہو جائے گا, پنجاب میں پی ٹی آئی کی یا کافلی کی حکومت قائم ہو سکتی ہے, مرکز میں مسلم لیگ نون. تو اتنا بڑا جو سارے کا سارا یہ پورا جو آپ نے ایک چیلنج اور یہ اس کا ذمہ اٹھایا ہے, وہ پھر کدھر چلا جائے گا؟ مطلب وہ پھر جیسے پہلی جو بات تھی, میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ جلدی الیکشن میں جائیں, تو وہ تو بیک ٹو اسکوئر ون نہیں ہو جائے گا. تو یہ تو بڑا ایک رسکی سی جو ہے وہ ایک سچویشن سے گزر رہے ہیں آپ لوگ. جنرل صاحب جی, جنرل صاحب آپ سے سوال کیا ہے. جنرل صاحب کو شاید آواز نہیں پہنچی, ان سے دوبارہ رابطہ جنرل صاحب سے کرتے ہیں. حسان خاور صاحب, اب 17 تاریخ کے لیے تیاریاں تو یقیناً آپ نے کی ہوں گی, کر بھی رہے ہوں گے, کچھ آپ نے خدشات کا بھی اظہار کیا کہ شاید سرکاری مشینری اس میں استعمال ہو رہی ہے, لیکن پوائنٹ اس کے جب آپ میدان چھوڑیں گے, اگر قومی اسمبلی سے جائیں گے تو اگلا وزیر اعظم بھی آپ نہیں بنا سکتے, آپ کی اس میں کوئی مرضی شامل نہیں ہوگی. الیکشن کمیشن کے ممبران ابھی آپ نے دیکھا کہ کیونکہ آپ کا اپوزیشن لیڈر نہیں تھا. سو پھر کس طریقے سے ہوگا کہ آپ تو یہ خدشات کا اظہار کرتے رہیں گے, دوسری طرف اگر حکومت ہے وہ اس کو مسترد کرتی رہے گی, معاملات ایسے ہی جائیں گے, ریفارمز کے بغیر اگر آپ الیکشن میں جائیں گے, آپ نتائج تسلیم نہیں کریں گے, تو اس سیاسی بحران کا حل تو کوئی نہ ہوا, اور سیاست دانوں نے نکالنا ہے, بات کر چیت کر کے نکالنا ہے. سو وائی دس پرابلم کہ آپ لوگ بات چیت کے لیے بھی تیار نہیں ہیں؟ حسان صاحب دیکھیں, وفاق میں جو ہوا کم از کم پردہ تو اٹھ گیا, نظر تو آ گیا جمہوریت کے نام پہ کیا کیا گیا. ہم جب اسمبلی میں نہیں بیٹھے, کیسے راجہ ریاض صاحب کو بٹھایا گیا, کیسے معاملات چلے, کیسے حکومت چلی. سر آپ سپیس چھوڑیں گے تو پھر لوگ تو سپیس لے لیں گے نا, چاہے وہ راجہ ریاض صاحب ہوں یا کوئی اور ہو. نہیں, یہ سپیس کسی نے نہیں دی. آپ کے خیال میں کیا پاکستانیوں کا خیال ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی کے اندر ایک فنکشنل اپوزیشن ہے, ایک شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں نے نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے اور وہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھا ہے, تو آپ کے خیال میں لوگوں کو کیا لگے گا کہ یہ جگہ خالی سپیس آکوپائی ہو گئی ہے؟ لیکن گزارش سر یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت اسمبلی میں موجود ہوتے تو عمران خان صاحب یا کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا سینئر رہنما اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے اس وقت. جی, میں دیکھیے اس پہ بڑا کلیئر ہے, خان صاحب کا موقف بڑا اس پہ کلیئر ہے. اگر یہ واقعی آئینی طریقے سے حکومت گئی ہوتی اور اس کے پیچھے ڈیموکریٹک فورسز ہوتی, کوئی سازش نہ ہوتی, کوئی اور چیز نہ ہوتی, تو بالکل اسمبلی میں بیٹھتے, لیکن اس حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے, اور یہ پوری پارٹی کا فیصلہ تھا, خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ ہم پارٹی میں نہیں بیٹھے. اچھا, سارے کریکٹرز اگلے الیکشن میں بھی تقریباً اپنی جگہ پہ ہوں گے, پھر تو سازش والی تھیوری وہیں پہ رہے گی. تو اگین بات وہ ہے کہ الیکشن بھی سیاسی بحران کا حل نہیں ہوگا اس کانٹیکس میں, صورتحال میں.
نہیں الیکشن ہوگا نا. دیکھیں ایک تو سیاسی بحران جی ہے. سر کیسے ہوگا؟ آپ چیف الیکشن کمشنر کو آپ نہیں تسلیم کرتے، اداروں پہ آپ تنقید کر رہے ہیں، ان جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے یا وزیر اعظم ہے یا منسٹرز ہیں ان کے اوپر آپ کے اعتراض ہیں، تو پھر تو سارے کے سارے پلیئرز تو وہی ہیں. تو میں آپ کو تو دیکھیں اگر آپ نے اسی طرح الیکشن کروانی ہے جو سندھ میں ہوا ہے جہاں پہ حکومت کے اپنے اتحادی شور مچا رہے ہیں، اگر آپ نے اسی طرح الیکشن کرانی ہے جیسے پنجاب میں آپ کر رہے ہیں، اسی الیکشن کمیشن کے ساتھ کرانی ہے، اسی طرز عمل سے کرانی ہے، اسی طور طریقے سے کرانی ہے، پھر تو ظاہر ہے ملک میں سیاسی عدم استحکام بڑھے گا. میں نے تو آپ سے کہا جب فوری اور شفاف الیکشن ہوں گے. شفاف کا لفظ جو ہے وہ تو اب ہمیں لگتا ہے ہمیں سننے کی عادت ہوگی. شفاف کا مطلب ہے شفاف کریڈیبل الیکشنز. اگر آپ اس طرح کرائیں گے تو کسی کا بھی اس پہ فیتھ نہیں ہوگا. دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت 11-12 جماعتوں کی جو حکومت ہے اور 1-2 ووٹوں کے سارے کھڑی ہے، آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کیا کام کروا رہے ہیں، کیسے ایکسپلائٹ کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس 2 بندے ہیں وہ بھی جا کر اس کو بھی کوئی انکار نہیں ہو سکتا. اچھا یہ ویسے اس میں پاکستان کی تاریخ میں سر کئی دفعہ ہوا ہے، جمالی صاحب کی حکومت 1 ووٹ پہ کھڑی تھی، سر آپ کو یاد ہوگا کیسے مینیجنگ ہوئی، کیسے پیپلز پارٹی کو توڑا. تو یہ تو پاکستان کی سیاست ہے، تو آئینی طور پہ اس کو آپ کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں آئینی طور کی بات نہیں، آئین کی بات تو میں نے پہلے کر دی. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ ملک کے مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں، IMF سے آپ پروگرام نیگوشیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ایک آپ اپنا کنسورشیم مینیج کر رہے ہیں، کبھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ جا کے ہدایات دیں. بات آپ کی جی بات ریکارڈ پہ ذرا وقت بچا لوں، وقت تھوڑا جنرل صاحب کے پاس بھی جانا ہے. ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں کہ ابھی خیبر پختونخوا میں بھی انتخابات ہوئے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس میں برتری حاصل ہوئی، وہ بھی اسی الیکشن کمیشن نے کرائے تھے، تو وہ پھر کیسے ٹھیک ہو گئے؟ وہاں پہ کوئی رپورٹ آئی، کوئی وائلنس کی رپورٹ آئی، وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، کہیں کسی نے یہ بات کی؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کے جو حکومت ہے اپنے اتحادی سندھ میں کہہ رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں حکومت کے اپنے، ہماری بات چھوڑ دیں، حکومت کی اتحادی کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک، جو لوگ خود حکومت پہ بیٹھے ہیں ویری رائٹ، اس بات کو آپ کیسے چٹلائیں گے؟ میں جنرل صاحب سے ذرا یہ سوال کر لیتا ہوں. جنرل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پہلے آپ سے سوال کیا تھا، اب آپ کو آواز نہیں آئی، ذرا کنفرم کر دیں. جی آواز آ رہی ہے. ویری رائٹ سر، میں نے سوال یہ تھا آپ سے کہ 1988 اور 2008 میں مرکز میں پیپلز پارٹی، صوبے میں پنجاب میں نون لیگ کی حکومت، اور اس دوران سیاسی بحران بہت زیادہ رہے. آپ کے خیال میں اب 17 جولائی کو ضمنی ہونے جا رہا ہے، ہائپوتھیٹیکلی اگر تحریک انصاف یہ ساری نشستیں واپس لے لیتی ہے اور پنجاب میں تحریک انصاف اور مرکز میں نون لیگ یا اتحادی حکومت ہوگی، تو پھر وہ آئینی بحران اور وہ معاشی بحران وہ کیسے ہوگا؟ تو بہت بڑا ایک چیلنج ہے، بڑی رسکی سی اور ڈیویس سی روڈ ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں. جنرل صاحب کوئکلی سر ذرا. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی ازمپشن ہے آپ کی کہ وہ ساری سیٹیں جیت جائیں گے. یہ جب حکومت میں تھے تو تقریباً ساری 12-13 سیٹوں میں 11-12 سیٹیں ان کی اپوزیشن نے جیتی تھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پریمائز غلط ہے. نمبر 2، اگر لیٹس ایزیوم کہ یہ جیتتے ہیں اور حکومت ان کی پنجاب میں بنتی ہے تو بسم اللہ. دیکھیں نا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میٹھا میٹھا آپ اور کڑوا کڑوا تھو. یہ ٹھیک بات ہے کہ آئیڈیلی مرکز میں جو حکومت ہو، سارے صوبوں میں بھی وہ ہو، تو زیادہ یکجہتی کے ساتھ ہم بیرونی دنیا میں اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے سکتے ہیں. فارن پالیسی بہتر ہو، انٹرنل پالیسی بہتر ہو، اور آپ کی معاشی پالیسی بھی بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ آئین پہ چل رہے ہیں، یہی اس کی خوبصورتی ہے، اور اس کے اندر جس کی میجارٹی ہے جہاں جہاں، وہاں اس کو حکومت کرنے کا حق ہونا چاہیے. لیکن اپنے اپنے پیرائے میں رہ کے ٹرائیکاٹمی آف پاور پہ ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ نہ کہے کوئی بندہ کہ میں چونکہ زیادہ پاپولر ہوں اور آپ کے اندر وہ کلٹ ایک ڈیولپ ہو گئی ہے، تو آپ یہ کہیں کہ ابھی میں ڈومینیٹ کروں گا کانسٹیٹیوشنلزم کو بھی اور لیجسلیشن کو بھی. نہ میں پارلیمنٹ کو کچھ سمجھتا ہوں، نہ میں آئین کو کچھ سمجھتا ہوں، میں ہوں سب کچھ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد، اور میں ناگزیر ہوں، انڈسپینسیبل ہوں. آئی تھنک یہ ایٹیچیوڈ تو غلط ہے. ادروائز مرکز میں جس کی بھی ہو، اس سے پہلے بھی ایسے تھا کہ مرکز کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تھی، صوبے میں جیسے آپ نے کہا PMLN کی تھی. یہ آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہوتی، لیکن آئی تھنک وی مسٹ لیو ود اٹ اینڈ وی مسٹ لرن ٹو لیو. دیکھیں جیسے آپ کو کنسنسس کرنے کے آداب ہیں اور ایک دوسرے سے ملنے، اسی طرح ڈفر کرنے کے بھی آداب ہیں. آپ لوگوں سے ڈفر کر سکتے ہیں، یٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو اسپائل یور پرسنل ان کے ساتھ ریلیشن شپ، یا ان کو بلو دی بیلٹ ہٹ نہ کریں. یہی اقدار ہیں پارلیمانی،
اور یہی وہ ویلیوز ہیں جن کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے, جن کے اوپر ہمیں فخر کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان. تو میرے خیال میں یہ سچویشن ایسی تو نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے آؤٹ رائٹلی یہاں حمزہ کی حکومت ہوگی, نون کی حکومت ہوگی, مرکز میں بھی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ الیکشن بھی یہ جیتیں گے. بالکل ٹھیک. دورانی صاحب اب یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کنسرن ہے, جیسے حسان خاور صاحب بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ معیشت, نون لیگ بھی یہی بات کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی, ساری جماعتیں, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ملک کی معیشت خراب ہو, بہتر ہو. تو جب آپ کے سامنے یہ چیلنج ہے, سو کئی آپ جو بٹر پلز ہیں ان کو آپ کو نگلنا پڑتا ہے. بار بار ہم امریکہ کے الیکشن کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ غلطی ہوئی, ٹرمپ کیسے آیا, لیکن پھر بھی انہوں نے سسٹم کو چلانے کے لیے جو ہے کڑوا گھونٹ یہ پی لیا. تو کیا ہمارے اندر ابھی اتنی سوجھ بوجھ پیدا نہیں ہوئی, ہم اتنے نیرو مائنڈڈ ہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھ کے آگے نہیں بڑھ سکتے, یا ہم نے سیاسی اختلافات بالکل لڑنے اور حل کرنے, اور جو بھی ہماری منشا کے مطابق حل ہو تبھی ہم آگے بڑھیں گے؟ جی دیکھیے, ہم نے اداروں کے استحکام کو سیاست کے استحکام سے ایک قسم کا اس کو ہم نے ریلیٹ کر دیا, یعنی اس کو ہم نے کہا جی یہ ہوگا تو یہ ہوگا. یہ ہمارا ایک بہت آسان طریقہ ہے. عام جو عوام کے مسائل ہوتے ہیں, جن کے مطلب میرے خیال میں جس طرح حسان نے کہا, مجھے بھی اگر وہ موقع دیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں, پاکستان میں بیٹھے ہیں, پاکستانی پاسپورٹ ہے اور کہیں کی شہریت نہیں ہے, یہیں پہ مرنا ہے, یہیں پہ جینا ہے. ابھی تک تو یہی ارادہ ہے, ٹھیک ہے, انلیس کہ آپ میں سے کوئی لوگ یہ پارٹی والے ہمیں نکال دیں کہیں کہ عوام نہیں رہ سکتی, صرف یہاں سیاست رہ سکتی ہے. دیکھیے, سیاست کا جو رجحان ہے یہاں پہ, انفارچونیٹلی یہ بہت بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم کو پختہ کرنے کی بجائے ہم سیاست پہ اس وقت کوئی ڈیبیٹ, کوئی اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہے کہ اگر ساری پارٹیز متفق ہیں کہ بھئی ہم نے معیشت کو چلانا ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو وہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ ہم ایک معیشت کا ایک چارٹر کر لیتے ہیں. بھئی معیشت جو جس طرح چلاتا ہے اسی بنا پہ تو اس کو ووٹ ملتے ہیں. تو اگر آپ اس کا چارٹر کر لیں گے تو میں پھر وہی بات دہرانے والی بات ہے, میرے خیال میں عوام کے خیالات اور جذبات کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے, یہ میں صاف بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے کہ بھئی یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں, اگر وہ نہیں مانتا, پی ٹی آئی نہیں مانتا, تو آپ ایک دن کے لیے مان جائیں. یا پی ٹی آئی کو تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اتنے بڑے کھلاڑی ہیں تو کم از کم اگلی تیاری کریں, اس وقت کس گن سے نکلیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ عامر درانی صاحب, ہمیں آپ نے جوائن کیا. حسان خاور صاحب آپ کا بھی شکریہ. جنرل عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. کل جیسے عدالت کے فیصلے کے مطابق ری کاؤنٹنگ ہوگی پنجاب میں, اور اگر ری کاؤنٹنگ میں مطلوبہ تعداد نہ ہوئی تو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ری پول ہوگا. اور لیکن ابھی تک کی جو اعداد و شمار ہیں وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی پوزیشن مضبوط ہے. لیکن جیسے عامر درانی صاحب نے کہا, آخر میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ اس چیز سے آگے بڑھنا چاہیے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن معاملات کو آگے چلانا ہے, جمود کا شکار نہیں کرنا, جس کی وجہ سے ہم یہ آج اس کی ایک بہت بڑی معاشی قیمت بھی ایک ادا کر رہے ہیں. امید یہی کرتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ میگنانمٹی کا ایک مظاہرہ کریں گے, اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, اور اگلے الیکشن کی تیاری کریں گے, کیونکہ الیکشن تو الٹیمیٹلی پاکستان میں ہونا ہے. آپ کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.